Pakistan's market is not 4 million of Japan. It is not American market. It is 220 million of Pakistani people. جس طرح عثمان قادر صاحب نے کہا کہ 6% ہمارے پاس گاڑیاں ہیں. کیا 94% ہمیں 94% گاڑیاں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ڈو وی اور ہماری جتنے بھی نیو انٹرنٹس ہیں, آر دے 4 ویلرز اور آر دے 2 ویلرز؟ ڈو وی نیڈ 4 ویلرز؟ ڈو وی نیڈ ای ویز؟ امریکہ کے لیے ابھی بھی لگژری ہے ٹو ہیو اے ای وی کار. وائی؟ بیکاز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو چارج ایون فار امیریکا. کہ جب آپ نے لمبا ٹرپ آؤٹ سائڈ دی سٹی لینا ہوتا ہے تو the charging station should be at a very strategic locations. کیا کوئی انویسٹر واقعی صرف 5 سال کی پالیسی پڑھ کے اٹریکٹ ہوگا یہاں پہ آنے کے لیے, جب اس کو پتا ہو کہ یار 5 سال بعد تو یہ چینج ہو جائے گا, امپلیمنٹیشن 5 سال میں کیسی ہوگی وہ تو پھر اگلا سوال. گورنمنٹ آتی ہے, اس کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں, دے ورک آن دی امپورٹ سبسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, اور اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ پروموشن کریں. سو اسٹل وی آر کنفیوز کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشنس کی طرف جا رہی ہیں یا ایکسپورٹ پروموشنس کی طرف جا رہی ہیں. اینڈ سم ہاؤ پالیسی کے ریویو کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دے آر مکس آف بوتھ. دے وانٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ایز ویل ایز دے وانٹ ایکسپورٹس. آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بغیر کوئی ملک کی اکانومی 1% بھی آگے نہیں جا سکی. سو وی آر بیسیکلی کریٹنگ اے میس. پرائیویٹ سیکٹر کیسے فلرش کر رہا ہے؟ دا پرابلم از ہم لوگ ہیں کہ آئی ڈونٹ نو دس از پولیٹیکل انیفیشنسیز یا ہماری پبلک سیکٹر کی انیفیشنسیز ہیں, جس کی وجوہات کی بنا پہ ہم لوگ یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس جو اتنی شاندار قسم کی پالیسیز ہم بنا دیتے ہیں. ابھی 21 سے 26 تک کی پالیسی بنائی تھی خسرو بختیار صاحب نے پچھلی رجیم کے دور میں. آپ ایک جیسی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے آپ کی وہ پالیسی چلی جاتی ہے شیلف میں, اس کے بعد وہ جو پالیسی جتنی بھی شاندار آپ بنا لیں گے اس کو امپلیمنٹیشن پروسیس میں نہیں. دیکھیں ہم نے بات کی اوور آل آٹو انڈسٹری کی پچھلے سیشن میں, بٹ جب تک ہم اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کر کے جو اس کے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈ کرتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری کو, جب تک ہم ان کے مسائل اور ان کے پرابلمس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو تب تک میرے خیال سے وہ ڈسکشن جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے. اور اسی لیے ہم نے یہ جو سیشن رکھا ہے, یہ فوکس ہم نے رکھا ہے جو ہماری ایفرٹ تھی لوکلائزیشن کی, اور اس کے تحت جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری پارٹس انڈسٹری ڈیولپ ہو سکے. تو اس سے ریلیٹڈ یہ سیشن ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ کہاں وہ وینڈر انڈسٹری, وہ پارٹس کی انڈسٹری اور اسپیشلی جو انوویشن کا تعلق ہے, اور کس طرح ہماری پالیسیز ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں یا ان کو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں, اور اس میں ہمارے پاس فیوچر میں کیا پوٹینشیل ہے. سو ہمارے پاس پینل جو ہے وہ بڑا زبردست ہے, جس طرح ارمغان نے انٹروڈیوس کرایا. ہمارے پاس ڈاکٹر عابد ہیں, پائٹ کے ہمارے ریسرچ فیلو ہیں. ان کا پالیسی انالیسس پہ بڑا گہرا ان کا جیسے کہہ سکتے ایکسپیرینس بھی ہے, ان کی نظر بھی پالیسی پہ بڑی زبردست ہوتی ہے ریگارڈنگ کہ کیا گولز تھے کیا نہیں تھے, اس پہ ہم ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر امان اللہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایک کافی عرصے سے ایسوسیٹیڈ ہیں, سو وہ ایک گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے انڈسٹری کو. پائٹ کیونکہ ریگولیشنز پہ بہت بات کرتا ہے, گورنمنٹ کو کے فٹ پرنٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے, تو ڈاکٹر امان اللہ سے اس پہ ہم پوچھنا چاہیں گے, بات کریں گے اس سیشن میں اباؤٹ ہاؤ گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ کس طرح سے انڈسٹری کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. اینڈ آف کورس ایک انجینئرنگ پرسپیکٹیو, کیونکہ ظاہری بات ہے پارٹس کی ڈیولپمنٹ جو ہے, جو ہم انوویشن کی بات کر رہے ہیں ساری, اس میں جب تک ہم انجینئر سے بات نہیں کریں گے, آٹوموٹیو انجینئر سے, تب تک وہ پورا نہیں ہوگا. اینڈ وی ہیو ڈاکٹر علی فرام UAT ہیئر, ہی ہیڈز دا ڈپارٹمنٹ آف آٹوموٹیو ان UAT لاہور. اور میں اسٹارٹ بھی سر ڈاکٹر علی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ایز این انجینئر کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری ہے, پارٹس کی انڈسٹری ہے, وہ کہاں لائے کرتی ہے؟ پچھلے 30-40 سال میں اس نے کیا کوئی گرو کیا؟ اگر کیا تو کتنا, یا نہیں کیا تو اس میں کیا مسائل تھے, اور دنیا کی انڈسٹریز سے ہم کہاں پیچھے رہ گئے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو جواب دینے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو تھینک پائڈ فار انوائٹنگ می فار دس اسٹیمڈ پینل. اور اس کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو تھینک پائڈ فار اسپانسرنگ اینڈ فار collaborating with us at the first Automotive Engineering Congress and Exposition which was held in January. This was a practical step which PIDE took
ہم نے بہت او ای ایمس کے پاس گئے, ہم بہت جگہوں کے پاس گئے, بٹ دس از اے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ وچ سپورٹڈ اس. سو سو تھینک یو فار دیٹ, اینڈ ندیم الحق صاحب کا بہت شکریہ کہ دے سپورٹڈ اس فار آور فرسٹ. So basically what was that? It was a collaboration between industry, academia, bringing them together, showcasing their products. So this is what is required. The policy makers, industry, academia should sit together and formulate a policy. کیونکہ ابھی تک جو پچھلا جو ڈسکشن میں نے تھی وہ we had examples from America, there were examples for Japan. But Pakistan needs to have its own example, which is customized to our own ways. Pakistan's market is not 4 million of Japan. It is not American market. It is 220 million of Pakistani people. جس طرح عثمان قادر صاحب نے کہا کہ 6% ہمارے پاس گاڑیاں ہیں. کیا 94% ہمیں 94% گاڑیاں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ڈو وی اور ہماری جتنے بھی نیو انٹرنٹس ہیں, آر دے 4 wheelers اور آر دے 2 wheelers? ڈو وی نیڈ 4 wheelers? Do we need EVs? امریکہ کے لیے ابھی بھی لگژری ہے to have a EV car. Why? Because it is very difficult to charge even for America. کہ جب آپ نے لمبا ٹرپ آؤٹ سائڈ دا سٹی لینا ہوتا ہے تو the charging station should be at a very strategic locations. پاکستان کے اندر کیا do we have, ہمارے پاس فیول کی اتنی کنٹینیوس سپلائی نہیں ہے, لیٹ الون اس کو کنورٹ کر کے الیکٹریسٹی کی کنٹینیوس سپلائی لانا. Now coming to that question, and before coming to that question, let me just briefly tell کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں. I've worked for the leading company of the world, which is oil and gas service company, Schlumberger. They are the number 1 company جو کہ تیل کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. I've worked for ENI, which is the 4th largest oil producer of the world. And now, alhamdulillah, I'm working for UET Lahore, which is the number 1 ranked engineering institute for the most part of the last 100 years. So, baat perspective کی ہے that we need to have our end goal کہ ہم نے end goal چاہتے کیا ہے. ابھی consumer welfare اس پوری talk کا جو پہلا لفظ ہے وہ consumer welfare ہے. So, are we targeting the 6% people or are we targeting the 94% people? EV چاہیے. Do we need 2 wheelers hybrid? کیونکہ ابھی پنجاب CM Punjab initiative, through that we have taken, Punjab government has taken that initiative of introducing 2 wheelers for students. That is a practical step which has been already taken. Now coming to the question that ہماری indigenization of parts کیسی رہی ہے پچھلے سالوں میں. What was the first product جو کہ ایک عام آدمی یا کسان کے لیے آیا تھا؟ That was Miller tractors. That was the product. That is alhamdulillah 90% indigenized. Then it was mentioned that there are 3 big players in our market, Honda, Suzuki, Toyota. They have also gone towards indigenization. So we have indigenized in a very big way. لیکن اب bottleneck neck کیا کہاں آتا ہے؟ جو strategic parts ہیں, like for example engine کا part ہے. For that we need to step forward. The government of Pakistan, the industry of Pakistan, because وہ ایک strategic product ہے which the company likes to keep to itself. اگر انجن ہی انڈیجنائز ہو گیا تو باہر کی کمپنی کا یہاں پر کیا اسٹیک رہے گا؟ So for that we need a moonshot. We need to make 100% indigenized car or a 2-wheeler or a motorcycle in Pakistan. So for that, the industry, the government, academia all need to come on one page. So we need a direction which hopefully this conference would help us set. تھینک یو ڈاکٹر علی آپ کے اوپننگ ریمارکس کا. آپ نے بات کی کہ ہمیں ایک ڈائریکشن چاہیے. ڈاکٹر عابد, ڈائریکشن تو ہمیں پچھلے 25 سال میں 3 دفعہ گورنمنٹ نے دینے کی کوشش کی 3 ڈفرینٹ پالیسیز سے. ذرا ان پالیسیز کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا واقعی کوئی ڈائریکشن تھی جس پہ جانا چاہیے تھا, یا جو ڈائریکشن سیٹ کی ہم اس پہ گئے یا نہیں. اور تیسرا ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے, یہ پالیسی 5 سال کے لیے کیوں آتی ہے؟ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہم کیوں ڈیولپ نہیں کرتے؟ کیا کوئی انویسٹر واقعی صرف 5 سال کی پالیسی پڑھ کے اٹریکٹ ہوگا یہاں پہ آنے کے لیے, جب اس کو پتہ ہو گیا یار 5 سال بعد تو یہ چینج ہو جائے گا, امپلیمنٹیشن 5 سال میں کیسی ہوگی وہ تو پھر اگلا سوال ہے. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. میں آپ کے دوسرے کوشچن کا آنسر پہلے دوں گا. گورنمنٹ کافی کنفیوز رہی ہے کہ انہوں نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے یا ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا ہے.
سم ٹائم جیسے اپنے 5 سال کی بات کی، ایک گورنمنٹ آتی ہے، اس کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، دے ورک آن دی امپورٹ سبسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، اور اگلی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایکسپورٹ پروموشن کریں. سو اسٹل وی آر کنفیوز کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشنس کی طرف جا رہی ہیں یا ایکسپورٹ پروموشنس کی طرف جا رہی ہیں. اینڈ سم ہاؤ پالیسی کے ریویو کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دے آر مکس آف بوتھ. دے وانٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ایز ویل ایز دے وانٹ ایکسپورٹس. دوسری بات آئی پالیسیز کی. پالیسیز تو ہم نے بنا لیں. پالیسیز پہ ایک مجھے ہلکا سا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ شاید ان کو مینوفیکچرنگ پالیسیز نہیں ہونا چاہیے، اسمبلنگ پالیسیز ہونا چاہیے. بیکاز مینوفیکچرنگ والے پارٹ میں تو ہم بہت ویک ہیں، زیادہ چیزیں اسمبل ہو رہی ہیں. اور پالیسیز کے اگر ڈاکومنٹ ریویو کریں، میں اکثر پبلک پالیسی کو پڑھاتا ہوں تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ پالیسی انالیسس کریں، ذرا ڈاکومنٹ ریویو کریں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے اس کو ذرا دیکھیں، انہوں نے آبجیکٹیوز کیا رکھے ہیں، گول کیا رکھے ہیں، اچیویبل ہیں نہیں ہیں. تو پالیسیز اگر ہم لیٹسٹ پالیسی کی لیٹ سپوز بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا اس کے اندر جو کمپوننٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیئر آبجیکٹیو از ٹو اسٹرینتھن دی کمپٹیشن، کہ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن دیکھیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اپنی پروڈکشن کو دیکھیں، چلیں پہلے جیپنیز پلیئر تھے، اب کورین چائنیز پلیئر آنا شروع ہوئے، کورین کمپنیز آئی، چائنیز کمپنی آئی، انہوں نے انویسٹ کیا. مینوفیکچرنگ تو اس طرح نہیں ہوئی، اسمبلنگ ہوئی ہے. کیا کا پلانٹ لگا لیا کورینز نے، اس کے بعد اور مینوفیکچرر بھی بنا رہے ہیں. اگر ہم اسی کمپوننٹ کو فرض کریں دیکھیں تو وی آر بیسیکلی ڈوئنگ اسمبلنگ، اور جو 90% آف دی مارکیٹ شیئر ہے دیٹ از ود دی بگ 3. تو کمپٹیشن والا کمپوننٹ تو پالیسیز نے، اور یہ مارننگ میں ڈاکٹر عثمان نے جو پریزنٹیشن دی اس میں پالیسی انالیسس ود رسپیکٹ ٹو پالیسی سارے کمپوننٹ کو انالائز کیا گیا ہے کہ پہلی پالیسی کے بعد، دوسری پالیسی کے بعد اور تیسری پالیسی کے بعد ہمارے جو کمپٹیشن یا کمپٹیٹیو بنانا انڈسٹری، اس کی کیا سچویشن ہے. دوسری بات ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن یا لوکلائزیشن. آئی سیکنڈ ڈاکٹر علی، جو مین کمپوننٹ ہیں جیسے انجن کی انہوں نے بات کی، جو سوفسٹیکیٹڈ کمپوننٹس ہیں ان کی لوکلائزیشن نہیں ہوئی اس طریقے سے، اور وہ جو بہت اس کے سمپل کمپوننٹ ہیں ان کی لوکلائزیشن انہوں نے کر دی گئی ہے. اور اس سے اب جیسے کہ کورین ایمبیسڈر ایک دفعہ پائیڈ آئے اور میں نے ان سے یہی کویشچن پوچھا کہ آپ آتے ہیں یہاں، سی کے ڈیز آتی ہیں، گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کسی بڑے گروپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لکی گروپ کے ساتھ فار ایگزامپل مل گئے، انہوں نے بھی دیکھا کہ ٹیرف کے اندر چھوٹ دی ہوئی ہے آپ کو، تو ان کو بھی اب نارمل پروفٹ لگا کہ ٹھیک ہے ہم زیادہ ارن کر لیں گے، انہوں نے جوائنٹ وینچر کر لیا کورینس کے ساتھ. اب انہوں نے آئے، بنائی، اسمبلنگ کی ٹوٹل، اور وہ چلے گئے. تو میں نے میرے کورین ایمبیسڈر سے یہی سوال تھا کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے بارے میں کب سوچیں گے. تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو تھوڑی سی شرمندگی والی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم کانٹریکٹس کو اس طرح نہیں ابائڈ کرتے جس طریقے سے کرنے چاہیے. سو وی آر بٹ فیئرفل ٹو گو فردر. اور دوسرا یہ چیزیں ہوتی ہیں لانگ ٹرم میں، تو آپ کی پالیسی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں. آپ کی ابھی ایک پالیسی ہے، پھر پولیٹیکل انسرٹینٹی، پھر میکرو اکنامک انڈیکیٹر کی انسرٹینٹی. سو وی آر فیئرفل کہ ہم اس میں کس ڈائریکشن میں جائیں گے. مجھے جہاں روکنا ہوا روک لیں. میں روکنے کے بجائے میں ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. دیکھیے، اب پالیسی بنانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا EDB کے نام سے، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، جو کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر کام کرتا ہے. ہم ابھی 2 دن پہلے کراچی میں یہی کانفرنس کر رہے تھے. وہاں کے جو آٹو انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، اور اسپیسیفکلی EDB کو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا. یہاں آج ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا، لیکن وہ لگتا ہے شاید ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرنا نہیں چاہتے. لیکن پالیسیز وہی بنا رہے ہیں.
اور بار بار وہ پالیسیز فیل ہو رہی ہیں. تو ای ڈی بی کا اس میں کیا رول ہے ان پالیسیز کے بننے میں, ان پالیسیز کے فیل ہونے میں, اور ان پالیسیز کے ریویو میں؟ اس پہ بھی آپ اگر اپنی رائے شیئر کریں. میں نے 2 پالیسیز ریویو کی ہیں اپنے پائٹ کے ٹینور میں. پہلی پالیسی بہت انٹرسٹنگ تھی, وہ تھی موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی. مینوفیکچرنگ تو تھی نہیں, اسمبلنگ ہی تھی. سی کے ڈیز آتی تھی, نٹ پیج جوڑتے تھے اور دے دیتے تھے, اس سے زیادہ تو کچھ ہونا نہیں تھا. سیمی کنڈکٹر تو بن نہیں رہا کہ کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ انجینئر آئے گا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی, کچھ اس طرح کے کمپوننٹ ہو گئے جو ایک مڈ ٹیئر یا مڈ ٹیئر سے بھی کم کہہ دیں, کوئی لیبر ہے جو اس کی سیکوینسنگ جانتا ہے سی کے ڈی کو جوڑنے کی, وہ کر لیتا ہے. تو مین مقصد اس کے اندر بھی یہی تھا کہ وہ پہلی پالیسی کا ریویو جو ای ڈی بی کا تھا, اگین لوکلائزیشن, اور اس سے ان کے ٹارگیٹ ہیں وی ول موو ٹو 49% لوکلائزیشن بائی 2023. 2023 بھی گزر گیا, 2020 کی پالیسی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 ملین جاب دیں گے. آپ نٹ پیج جوڑنے سے کیسے 2 ملین کی جاب دے دو؟ اور جن 2 ملین کی آپ جاب دو گے وہ کس قسم کا لیبر ہوگا؟ وہ سیمی کنڈکٹر بنا رہا ہے, وہ کچھ نہیں بنا رہا, وہ نٹ پیج جو رہا ہے اس پلانٹ کے اندر بیٹھ کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ لے آئیں گے, ایف ڈی آئی لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اب جب ایف ڈی آئی والا کمپوننٹ ہے دیٹ از ویری ٹرکی, اتنی آسانی سے آپ کے ہاتھ کوئی نہیں آتا, خاص طور پہ جو آپ کی میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہیں, پولیٹیکل سچویشن. دا سیکنڈ پالیسی دیٹ آئی ریویوڈ ان دی سیم پیٹرن دیٹ واز دی آٹو پالیسی. اور میں نے تینوں پالیسیز کے اندر دیکھا کہ ایک پالیسی کے اندر وہاں سے جب دوسری ڈیوریشن میں ہم شفٹ ہوئے اور وہاں سے جب ہم تیسری ڈیوریشن میں شفٹ ہوئے تو ان کے مین انڈیکیٹر کتنے اچیو ہوئے. مین انڈیکیٹر کیا تھے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا, کمپٹیشن انہینس کرنا, لوکلائزیشن, انوویشن والا کمپوننٹ, R&D والا کمپوننٹ. ٹھیک ہے, سپلائی چین بنانا. جب سپلائی چین کی بات کریں تو پالیسی افریقہ سے آگے جاتی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یو اے ای, ٹھیک ہے, افریقہ, افغانستان, اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے اگر ہم فردر جائیں تو ساری پالیسیز بنتی یہ ہیں کہ ہم نے, ہمارے تو ویسے ہی ڈیٹ کا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے امپورٹ بل کو بھی ریڈیوس کرنا ہے. اس وجہ سے ہم انڈیجینسلی پروڈیوس کریں, لوکلائزیشن کریں تو اپنی چیزیں پروڈیوس ہوں گی تو امپورٹ. تینوں پالیسیز کے اندر گرافس آپ مارننگ میں دیکھ چکے ہوں گے, ہمارا امپورٹ بل اوپر جا رہا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کمپلیٹ موبائل فون یا کمپلیٹ گاڑی نہیں منگوا رہے, سی کے ڈیز منگوا رہے. اب انہوں نے تو سی کے ڈیز منگوا لی, کتنا فرق ہوگا سی کے ڈیز میں اور سی بی یوز میں؟ اور الٹا گورنمنٹ کو جو ریونیو لاس ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی تو چھوٹ دے دی ہے کہ بھائی آپ سی کے ڈیز منگوائیں, جب آپ سی کے ڈیز منگوائیں گے تو ہم آپ کو ٹیرف کے اندر چھوٹ دیں گے. وہ لاس بھی ہو رہا ہے. اب ایک طرف سے گورنمنٹ کا ریونیو لاس ہو گیا, دوسری طرف سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ لیٹس سی, ہم کاسٹ پالیسی کی افیکٹونیس دیکھنی ہے تو وی شوڈ ڈو کاسٹ بینیفٹ انالیسس, کہ گورنمنٹ کو اس کی کاسٹ کیا پڑ رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس سے بینیفٹ کیا لے رہا ہے. آپ اپنی لیبر مارکیٹ کو دیکھیں, پورے موبائل فون مینوفیکچرنگ کی میں نے دیکھی اور ابھی آٹو کی بھی دیکھیں, 20,000 سے زیادہ جاب آپ کریٹ نہیں کر پائے مارکیٹ کے اندر. تھینک یو ڈاکٹر عابد. آپ سے پھر ایک اور سوال میں پوچھوں گا اسی سے ریلیٹڈ. بٹ ڈاکٹر امان اللہ, ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا اپنی بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ ریلوکیٹ کر رہا ہے مختلف ممالک میں, اور اس میں ہم جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹائل کی کسی طرح سے کیپچر کر لیں. بٹ ایک پوٹینشیل میرے خیال میں آٹو پارٹس میں بھی ہے, اور وہ اس میں یو ایس بڑا کی پلیئر ہو سکتا ہے اس میں. کس طرح سے کہ اس ٹائم پہ یو ایس اے جو ہے وہ چائنا سے امپورٹس پہ اپنے ٹیرفس انکریز کر رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا مختلف اپنی انڈسٹریز جو ہے وہ ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹو ادر کنٹریز. ایک اینگل اس میں یہ تاکہ ان کنٹریز میں پروڈیوس کر کے چائنیز کمپنی جو ہے وہ یو ایس کو ایکسپورٹ کر سکے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں ان کے پاس اس میں کیا اپرچونٹی ہے کہ وہ چائنا سے جوائنٹ وینچرز کریں کہ جس کے ذریعے ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی آئے, ان کے پاس وہ کیپٹل انویسٹمنٹ بھی آئے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا فرم سائز, اپنی پروڈکشن بڑھا کے یو ایس کی مارکیٹ یا چائنا کی جو ایگزسٹنگ مارکیٹس ہیں ان کو کیپچر کر سکیں؟
ویری مچ. ایک تو لاسٹ منٹ انکلوژن کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پینل میں شامل کیا اور آپ نے بہت ریلیونٹ کوشچن کیا کہ اس پہ آئی ایم ہینڈز آن. تھینک یو ویری مچ, اس کا بھی آپ کو شکریہ. ایک تو نمبر ون یہ کہ سی پیک کو ایز اے فوکل پرسن فرام ڈے ون پر گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے میں دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا ہوں. اس پہ ہم لوگوں نے یعنی گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب ود دا سپورٹ آف چائنیز گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہے تھے ہم لوگ. ہم نے جب سی پیک پہ کام سٹارٹ کیا تو میں یہی دیکھتا تھا کہ جب ہم نیوزی لینڈ میں 5 سال اسپینڈ کیے فار پی ایچ ڈی تو وہاں ایوری تھنگ واز میڈ ان چائنا. وہاں ٹورسٹ آ کے دیکھتے تھے, کہتے تھے یار کوئی چیز میڈ ان نیوزی لینڈ بھی بنتی ہے, سب کچھ ہمیں چائنا کے لیے جانا پڑے گا واپس. تو ایک پرابلم جو ہم نے دیکھا کہ چائنا از آر نیکسٹ ڈور نیبر. 75 ایئرس میں ہم چائنا سے وہ بینیفٹ نہیں لے سکے جو پوری دنیا نے چائنا سے بینیفٹ لیا. آپ کینیڈا لے لیں, یو ایس اے لے لیں, لیٹن امریکہ لے لیں, افریقہ لے لیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ لے لیں. تو آئی واز گلیڈ کہ ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی شکل میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا. 2013-14 میں اسٹارٹ ہوا, ایم او یو بنے, ورکنگ گروپس بنے, جوائنٹ ورکنگ گروپس, جوائنٹ کوآپریشن کمیٹیز بنی, کام اسٹارٹ ہوا. 2009 میں مجھے اتفاق ہوا لاہور آنے کا ڈے ٹور کے لیے, جب میں نیوزی لینڈ سے 1-2 دن کے لیے آیا, ایک آدھ مہینے کے لیے آیا ہوا تھا. تو یہاں آپ کے پاس 18 سے 20 گھنٹے بجلی نہیں تھی. لاہور کے اندر بھی آپ کے یو پی ایس بھی چارج نہیں ہوتے تھے. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ یار آپ ہے نا پہلے ہماری جو یہ شارٹ کمنگز ہیں اس کو ختم کریں گے تو آگے کوئی ہم انڈسٹری کی بات کریں گے. آپ کے تو گھر ہی نہیں چلے تو انڈسٹری کیا چلے گی. انہوں نے ہماری انفراسٹرکچر کی ڈیفیشنسی ریموو کی. انہوں نے ہماری یہ جو آپ کی پاور ہے الیکٹریسٹیز کی ڈیفیشنسی ریموو کی. اب وہ ڈیفیشنسی جو ریموو کی آئی پی پی کی بیسس پہ, وہ اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. پارٹ نے بہت اچھا کام کیا. وہ ہم نے جو کانٹریکٹ کیا چائنیز کے ساتھ وہ ہم ہی لاس میں جا رہے ہیں اس سارے پروسیس میں. تو ایک تو یہ ہم نے کچھ جو آگے نیکسٹ فیز جس کو ہم سی پیک 2.0 کے نام سے اسٹارٹ کرنا تھا 2020 میں, اٹ واز ویری امپورٹنٹ. جب آپ نے 1990s میں بنایا یہ M1 M2, they were not supposed to be transit corridor, they were supposed to be your economic corridors. 25 سال بعد ہمیں موقع دیا چائنا نے سی پیک کے اندر کہ آپ اس کو اکنامک کوریڈور میں کنورٹ کر دو. 9 اسپیشل اکنامک زون آئیڈینٹیفائی کیے گئے پورے پاکستان میں along those routes, اور جس میں ہمارے پنجاب کے اندر آیا علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد. اس پہ یہ ہوا کہ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب نے 7 ارب کی انویسٹمنٹ کی. ادھر تقریباً 3000 ایکڑ کی زمین تھی جہاں ایس ای زی کو ڈیولپ کرنا تھا. 2017 میں ہم نے کام سٹارٹ کیا. ہم نے فٹمک ہماری کمپنی ہے اس کو ہم نے 7 ارب کا لون دیا, زمین لی, آ گئی, سب کچھ ہو گیا. دا پرابلم اس کے آہستہ آہستہ آپ نے سی پیک کے ساتھ جو کیا, اٹ از میکنگ ڈیزاسٹر, اٹ از کریٹنگ اے ڈیزاسٹر. آپ نے جو انڈسٹریلائزیشن شروع کرنی تھی, میں آپ کو صرف اگزامپل دیتا ہوں, اس اسپیشل اکنامک زون میں ہم نے کرنا تھا لائٹ انجینئرنگ, آٹو موبائل, یعنی ان ساری وہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے چائنا سے وہ چیزیں یہاں لے کے آنی تھیں. وہ ہم نے ابھی تک تقریباً 7-8 سال ہو گئے. آپ اسے پبلک سیکٹر کی انیفیشنسی کہیں یا پاکستان کی یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بغیر کوئی ملک کی اکانومی 1% بھی آگے نہیں جا سکی. سو وی آر بیسیکلی کریٹنگ اے میس. اور پھر ہم نے بات جب سی پیک ہمیں دیکھا کہ نہیں کام اس طرح چل پا رہا, ابھی اس پہ ایس این اقبال صاحب بڑا دوبارہ ایکٹیولی شروع ہوئے ہیں. 13th جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی میٹنگ میں وہ اس سارے پروسیس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ پھر بھی ہم چائنا کے ساتھ بھی نہیں کر سکے. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن آپ کی منسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. آپ اس کو ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا بجٹ کتنا دے رہے ہیں, کوئی گیس کرنا پسند کرے گا؟ تقریباً آپ کا 900 ارب کا بجٹ ہے یا 1 ٹریلین کا بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پی ایس ڈی پی کا, جس میں سے آپ 2 سے 3 ارب روپے کس کو دے رہے ہیں؟ منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کو. اس میں وہ کیا آپ کی انڈسٹریلائزیشن کرے گی, وہ آپ کی کیا پروڈکشن کرے گی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی ہے جس وہ باقی آپ کے جو اخراجات وغیرہ آ جاتے ہیں. آپ انڈسٹریز تقریباً پروڈکٹیو سیکٹر جو ہیں جس میں ایگریکلچر آتا ہے اور انڈسٹری اینڈ مینوفیکچرنگ آتا ہے, 99%, 95 to 99% فٹ پرنٹ کس کا ہے؟ مور دین 95% پرائیویٹ سیکٹر کا. ٹھیک ہے, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے ریگولیشن ہی نہیں لے کے آنی. آپ کا سلیکان ویلی کس نے بنائی تھی؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ نے بنائی تھی سارا انفراسٹرکچر. اس کے بعد
ہینڈ اوور کر دیا آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو. آپ دیکھیں کہ وہ $1 ٹریلین اکانومی آپ کی صرف کیلیفورنیا کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی بنگلورو جو ہے یہ آپ کا انڈیا میں, اس کا جو انڈیا کی سلیکان ویلی ہے کس نے ڈیولپ کی, انفراسٹرکچر کس نے بنایا, سرکار نے بنا کے دیا. اس کے بعد کس کو ہینڈ اوور کر دیا, پرائیویٹ سیکٹر کو. اب دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کیسے فلرش کر رہا ہے. دا پرابلم از ہم لوگ ہیں کہ آئی ڈونٹ نو دس از پولیٹیکل انیفیشنسیز یا ہماری پبلک سیکٹر کی انیفیشنسیز ہیں جس کی وجوہات کی بنا پہ ہم لوگ یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس جو اتنی شاندار قسم کی پالیسیز ہم بنا دیتے ہیں. ابھی 21 سے 26 تک کی پالیسی بنائی تھی خسرو بختیار صاحب نے پچھلی رجیم کے دور میں. آپ ایک جیسی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے آپ کی وہ پالیسی چلی جاتی ہے شیلف میں. اس کے بعد وہ جو پالیسی جتنی بھی شاندار آپ بنا لیں گے اس کو امپلیمنٹیشن پروسیس میں نہیں آتا. رائٹ, تھینک یو ڈاکٹر امان. ایک چیز جو یہاں پہ جیسے آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی یو ایس میں کہ وہاں پہ اسٹیٹ نے جو ہے انیشیل انویسٹمنٹ کی اور پھر اس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا پرائیویٹ سیکٹر کو. یہ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے جو کہ پاکستان میں مسنگ ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کوئی چیز انیشیٹ کرتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم ہی کرتے رہیں. اس حد تک کہ پائڈ نے ایسٹیمیٹ کیا انیشلی آج سے کچھ سال پہلے کہ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے اکانومی میں وہ تقریباً 60 سے 65% جو ہے وہ آف دا جی ڈی پی ہے. جو اب لیٹسٹ ایسٹیمیٹس جس پہ ہماری ریسرچ ٹیم کام کر بھی رہی ہے وہ آلموسٹ 80% تک چلا گیا. ابھی ہم نے دیکھا ویٹ کرائسس کس طرح سے ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ فارمر سے گندم اٹھا کے مل تک لے جانے کے لیے اور مل سے لے جانے کے لیے مل سے اٹھا کے مارکیٹ تک لے جانے کے لیے بھی یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں کرنے دیتا. تو باقی چیزوں میں اس کا فٹ پرنٹ جس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے وہ خود ایک میرے خیال سے باٹل نیک ہے. ہم نے یہاں پہ بات کی سی کے ڈیز کی. سی کے ڈیز بیسیکلی ہیں کیا؟ مثال کے طور پہ ایک گاڑی بنتی ہے, تھوڑے سے آسان اس میں سمجھا, اس کو وہ کہتے ہیں کمپلیٹلی ناک ڈاؤن, یعنی کہ گاڑی کا ایک ڈھانچہ بن گیا اور ان کو الگ کر دیا گیا کہ باڈی الگ ہے, اس میں سے دروازے الگ کر دیے, انجن اٹھا کے الگ کر دیا, کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ پارٹس الگ, کبھی پورا انجن ہی ایز اے کمپلیٹ کٹ آتا ہے, اور اس طرح کے ڈفرینٹ کمپوننٹس, اور وہ بھیج دیتے ہیں پاکستان. اور پاکستان میں جیسے ڈاکٹر عابد نے کہا کہ مینوفیکچرنگ بہت لمیٹڈ کہیں ہے, یہاں اسمبلنگ زیادہ ہے. تو ڈاکٹر عابد کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ جو پالیسیز رہی ہیں لوکلائزیشن کبھی کہتے رہے ہم اس کو, کبھی کچھ اور, انہوں نے ہماری آٹو موبائل کمپنیز کو صرف پیج جوڑنے والی کمپنیز تک تو ریسٹرکٹ نہیں کر دیا؟ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کر تو یہیں تک دیا, اور اگر کچھ بہت زیادہ ایکسٹرا بھی بنا دیا تو وہ کوئی ہائی ٹیک چیز نہیں ہے اتنی, دیٹس اے نارمل پروڈکٹ. میں تھوڑا سا پہلے ڈاکٹر امان اللہ کی بات پہ تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. انہوں نے سلیکان ویلی کی ایگزامپل دی, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. لیکن ہمارے ہاں پالیسیز کے اندر سبسڈی کا پیٹرن کیا ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ سبسڈی لے کون رہا ہے, سبسڈی چیزر کون ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ہی دے رہے ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں کون بیٹھا ہے جو سبسڈی لے رہا ہے؟ لیٹس سپوز کار کی بات کرتے, لیٹس سپوز موبائل فون کی بات کرتے, سبسڈی کون لے رہا ہے؟ سبسڈی بڑا سیٹ لے رہا ہے, بڑا گروپ لے رہا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر اگر آپ کے 8 یا 10 سیٹ ہیں جو کہ سبسڈی چیزر ہیں, ارمغان یہاں بیٹھے ہیں کنگلومریٹس پہ, انہوں نے کام کیا پائڈ میں, 22-23 سے زیادہ بڑی کمپنیز نہیں ہیں آپ کے پاس, اور وہ بڑی کا سائز بھی ایسا بڑا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کوئی بہت بڑا سائز ہے. وہ بھی ایک $1 بلین کمپنی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ملینز کی بات, ملینز میں بھی بہت کم ہے. سو یہ پیٹرن بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ریگولیشن کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو سبسیڈائز کرو, لیکن پھر اس کو کر کے کھلا نہ چھوڑ دو, پھر لنک کرو سبسڈی کو ود دی ٹارگیٹس, اور جیسے جیسے وہ کمپنیز ٹارگیٹس اچیو کرتی جاتی ہیں فرمز, ان کی سبسڈی کنٹینیو کرتے رہیں, رادر دین کہ آپ نے سبسڈی دے دی. اب R&D نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ کیوں ہے یہاں پہ, جتنی میری پالیسی اور اس سے ریسرچ کے میں بات کروں گا, کیونکہ اب یہ جو 8-10-12 بڑے گروپ ہیں جو کہ سیمنٹ سے موو کرتے ہیں, گاڑیوں سے موو کرتے ہیں, موبائل فونز کے اندر, اور آگے بھی ان کو کہیں سے ریئل اسٹیٹ, جہاں جہاں ان کو سبسڈی ملے گی وہاں وہ موو کریں گے. ان کو R&D کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پتہ ہے نئی پالیسی آئے گی, نئی سبسڈی ملے گی, اور اس کے بعد پھر ہم نئے گروپ
نئے اس کے اندر جمپ کریں گے. تو ریگولیشنز اور پالیسیز تو بہت ضروری ہیں, لیکن اس کو لنک کر دیا جائے ود دی پرفارمنسز. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تھینک یو ڈاکٹر عابد. یہاں صبح سے ایک بات ہو رہی ہے ڈاکٹر علی اباؤٹ ہماری پروڈکٹیوٹی, ہمارا ہیومن کیپٹل اور اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز. جیسے آپ نے یو ای ٹی میں جو کانفرنس کرائی اس کا آپ نے ذکر کیا. ہم جانتے ہیں کہ آپ اب کوشش کر رہے ہیں اپنے فرنٹ پہ ایٹ لیسٹ کہ کچھ اس ڈپارٹمنٹ کے آؤٹ پٹ کو انڈسٹری سے لنک کیا جائے. بٹ اوور آل جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا اکیڈیمیا انڈسٹری کو وہ چیزیں فیڈ کر رہی ہے, وہ ریسرچ, وہ پروجیکٹس جس کی اس کو ضرورت ہے فرام اے فیوچرسٹک پرسپیکٹو, اور اس میں اکیڈیمیا کو کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اور سیکنڈلی, کیا انڈسٹری آپ کو لگتا ہے انٹرسٹیڈ ہے اکیڈیمیا کے ساتھ جسے کہہ سکتے ہیں کہ کولیبریٹ کرنے میں, کہ وہ اکیڈیمیا کے ایکسپیرینس, اکیڈیمیا کی جو ریسرچ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں؟ اس پر جواب دینے سے پہلے میں ڈاکٹر امان اللہ کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جیسا سلیکان ویلی ڈیولپ ہوئی اسی طرح ٹیسلا ڈیولپ ہوا. ٹیسلا کا شیئر 1992 میں $2 کا تھا, اور اب سب کو ٹیسلا کمپنی کے بارے میں پتہ ہے. تو اس کو فیڈ کس نے کیا؟ نواڈا میں زمین کس نے دی اور کیوں دی؟ وہاں کی گورنمنٹ نے دی. اور کیوں دی؟ بیکاز اٹ ہیڈ اے لاٹ آف سولر انرجی. تو گورنمنٹ ایون ان اے ویری کیپٹل اکانومی سپورٹڈ دیٹ, اینڈ ناؤ اٹ از ٹیسلا, ایوری ون نوز دیٹ. پھر میں کامنٹ کروں گا, I'll just comment that later, کہ میں کر کے آ رہا ہوں وہاں پر آٹوموٹیو کے اندر. اب کریکولم کی بیچ میں کبھی بات آئی بیچ میں, تو انجینئرنگ کا الحمدللہ کریکولم بڑا اسٹینڈرڈائزڈ ہے, ان لائک ادر سائنسز, اور اٹ از ویری اسٹینڈرڈائز. یعنی تھرو آؤٹ آف پاکستان کہیں بھی انجینئرنگ کرائی جا رہی ہے تو آٹوموٹیو کی سیم کورس کنٹینٹ ہیں, سیم بکس ہیں, وچ آر آل انٹرنیشنل بکس. سو کریکولم از اسٹینڈرڈائزڈ. What is the, then there are three things: cognitive, the ability to think; psychomotor, ability to do things by hand, جس کو بار بار اس کانفرنس میں کہا ہوا ہے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنا, جس کو مجھے فیلنگ آتی ہے ڈیمین کیا جا رہا ہے, جبکہ دنیا میں ترقی اسی ہنر سے آئی ہے. اگر پاکستان میں نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے والے بند ہو جائیں گے تو کافی چیزیں بند ہو جائیں گی. تو مطلب اب اس کا جو ریشو بتاتے ہیں دیٹ از 20% ان انجینئرنگ, اور 10% از افیکٹو ڈومین, دیٹ ہاؤ ڈو یو بیہیو. میں نے اب تینوں ڈومینز ہیں, کوگنیٹو 70%, سائیکوموٹر نٹ پیچ کسنا 20%, اور 10% ہاؤ از یور بیہیویئر. سو مائی جو یہ نٹ پیچ کسنے والی بات ہے اس کو میں زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں, بیکاز جب وہ انجینئرنگ فیلڈ میں جائیں گے, جب وہ ایک پریکٹیکل سینیریو میں جائیں گے, جب فیلئرز ارد گرد سب کچھ چل رہے ہوں گے, تو آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون نہیں ہوگا, آپ کے ہاتھوں میں چیٹ جی پی ٹی نہیں ہوگا, آپ کے پاس کنیکشن کا نیٹ ورک نہیں ہوگا, آپ کو نٹ پیج کسنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, when things are automated, they are automated. When they go wrong, which it normally happens in engineering, they go wrong, پھر آپ کو نٹ پیج کسنے پڑتے ہیں. The other thing I'm working on is کیونکہ cognitive level تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنے ٹیچرز ہیں, more than half of our faculty is foreign qualified. So we know what is being run in the world. So psychomotor, پہلے سال سے we are encouraging students to open and close that engine. Then the behavioral domain, which I believe is the most important in learning. Because if you think that you know everything, that's a very big loss. I felt that, for example, ابھی recently talk ہوئی, ایک بڑے اچھے speaker آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, ان سے بچوں سے پوچھا کوئی questions پوچھیں, بچوں نے کوئی کوشچن نہیں پوچھے. ٹھیک ہے نا, پھر بچوں سے پوچھا فیڈ بیک دیں, اینڈ دا اسٹوڈنٹس ہیڈ اے لاٹ آف فیڈ بیک. سر آپ بول صحیح نہیں رہے تھے, سر آپ کھڑے ہو گئے تھے, سر آپ یہ کر رہے تھے. کرٹیسزم آج کل کے بچوں میں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. اینڈ سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ورک آن ایچ آف دیز ڈومینس, اینڈ ایچ آف دی تھری ڈومینس یو کین ایکچولی مارک دیم. بیکاز اگر آپ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز دیکھیں, each of these things you can put a number on it. And alhamdulillah, UET Lahore has two types of transcripts. One جو آپ کا GPA measure کرتا ہے, جو آپ سب کے پاس ہوگا, GPA measure کر رہا ہے. The other transcript is which measures the 12 learning outcomes which are very important for lifelong learning. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا آخری لرننگ آؤٹ کم ہے لائف لانگ لرنر, that you need to keep on learning. And there are many ways to it.
So that is my effort towards that. اور ایک چیز کہ کیا انڈسٹری میں ڈیمانڈ ہے کہ جو اکیڈیمیا ریسرچ کر رہا ہے از دا انڈسٹری ڈیمانڈنگ دیٹ, یا آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, یا وہ جس حال میں ہے وہ اسی حال میں خوش ہے؟ کوئی بھی اسی حال میں خوش نہیں ہے. تو دے آر اوپن فار کولیبریشن. ہماری الحمد للہ ملٹ ٹریکٹر کے ساتھ کولیبریشن ہے, ہماری سازگار کے ساتھ کولیبریشن ہے, ریلویز کے ساتھ ہے. دے آر ویری اوپن فار انٹرنشپ, دے آر ویلکمنگ. ہم کوئی ریسرچ لے کر جاتے ہیں, دے آر اوپن ٹو اسپانسرنگ اٹ. سو دے وانٹ academia to come, we want industry to come forward. ابھی جو ہم نے کانفرنس کروائی تھی, there were 22 companies which participated in that event. We only have 40 graduates. So imagine ہمارے 22 کمپنی الحمدللہ UET لاہور آئی تھیں. So they are open for collaboration. تھینک یو ڈاکٹر علی. اچھا, پالیسی پہ ہم جیسے بات کر رہے ہوں, ڈاکٹر عابد نے کہا کہ ہم بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم نے پالیسی بنانی کیا ہے. ایک تھوڑی سی مذائقہ خیز چیز جو ان پالیسیز میں رہی, 2007 میں جو ہماری پالیسی آئی اس میں ہم نے ٹارگیٹ رکھا کہ ہم نے 5 لاکھ گاڑیاں جو ہیں 2012 تک وہ پروڈیوس کرنی ہے ہر سال. یعنی کہ ہمارا ٹارگیٹ تھا 2012 میں ہماری اینول پروڈکشن جو ہے وہ 5 لاکھ گاڑیوں تک چلی جائے. اس کے بعد 4 سال 5 سال کوئی پالیسی نہیں آئی. پھر 2016 میں پالیسی آئی, اور اس 2016 میں پالیسی میں ٹارگیٹ رکھا گیا کہ ہم نے 3.5 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ بنانی ہیں. اس کے بعد وہ 5 سال گئے, تب وہ اس میں بھی ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا. ابھی 2 دن پہلے 2024 میں ہم بیٹھے ہیں, 2 دن پہلے جیسے میں نے کراچی کانفرنس کا ذکر کیا, وہاں ایک آٹو موبائل کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو تھے, وہ اپنی جو ان کی ورکنگ تھی اس میں سے بتا رہے تھے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2028 تک جا کے ہم شاید وہ 5 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ بنا لیں, جو کہ ہم نے 2007 میں ٹارگیٹ رکھا تھا 2012 میں اچیو کرنے کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ 2028 میں پھر گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ یہ ہم نے 5 لاکھ گاڑیوں کا فگر کب تک اچیو کرنا ہے. بٹ جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس پہ بھی کرٹیسزم آیا, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی بات ہوئی, بٹ کچھ چیزیں جو شاید پروونشل گورنمنٹ بھی کر سکے انڈسٹری اور اسپیشلی آٹو انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر امان, آپ کے خیال میں پروونشل گورنمنٹس اور پرٹیکولرلی پنجاب گورنمنٹ اس چیز میں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے آٹو موبائل انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کو؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو نمبر 1 یہ کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی وی ہیو بین ٹرائنگ ویری ہارڈ کہ ہم اپنا تھوڑا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو فار پروڈکٹیو سیکٹر انڈسٹری اور ایگریکلچر اس کو تھوڑا امپروو کریں, انکریز کریں. ہم نے ہمارا جس طرح آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سمیڈا ہے, ہمارے پاس ہے پنجاب اسمال انڈسٹریل کارپوریشن پسک. ہم نے پسک کے تھرو ایک کلسٹر ڈیولپمنٹ انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا, جس میں خاص طور پہ ہم ایک یعنی جو سیکٹر اس پہ فوکس کرے تھے, وچ واز ون آف دا سیکٹر واز آٹو موبائل. آٹو موبائل پہ ہم نے ایک تو ڈائگنوسٹک اسٹڈی کی اور بہت اچھا ایکشن پلان وغیرہ تیار کیا, جس کو ہم جو چیز یعنی بیسیکلی کلسٹر ڈیولپمنٹ انیشیٹو پہ جو کام ہم نے فردر کرنا تھا تو کہ اس کو فردر اپ گریڈ کرتے, اس کو آگے لے کے جاتے, ایکسٹینڈ کرتے, ہم نے وہ کام تو کیا بہت اسمال اسکیل پہ, پر اس کو جو ہم نے ایکسپینڈ کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے. میرے خیال میں دس از امپورٹنٹ. ایک تو دا پرابلم اس کہ جب آپ کا ہم لوگ ایک جو بہت ہمارے ملک میں مسئلہ آ رہا ہے جنریشن کو, ہماری موسٹلی جنریشن زی یہاں سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وی یوز ٹو ڈو لانگ ٹرم پلاننگ. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوتی ہے. آپ نے 10 سال 15 سال 20 سال آگے فیوچر کا سوچنا ہے. ہم 60s میں بھی کرتے رہے, 70s میں بھی تھوڑی بہت کرتے رہے, 90s میں جب موٹر ویز بنائے کچھ چیزیں ہم نے بنائی, اٹ واز لانگ ٹرم پلاننگ. اب دا پرابلم از ود دا الیکشن سائیکل پلاننگ. آپ نے 5 سال کی پلاننگ کرنی ہے, 5 سال میں آپ نے پورے ملک کو جنریٹر پہ چلا دیا. کیا آپ اپنا گھر جنریٹر پہ چلائیں گے پورا سال؟ آپ نہیں چلائیں گے. اب آپ نے جو پاور پلانٹس لگائے ہیں وہ بیسیکلی آپ جنریٹر پہ آئل ڈال کے ملک چلا رہے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو میک پالیسیز اور ڈو دا ورک. تو یہ وہ چیزیں جو کہ سرکار کے کرنے والی ہیں, بٹ دا پرابلم از وین یور چیف ایگزیکٹو آتا ہے نیا,
ابھی frequently ہمارے چیف ایگزیکٹوس, فار ایگزامپل مریم نواز ول بی دا 6 or 7 چیف ایگزیکٹو آف پنجاب پروونس پچھلے 5-6 سالوں میں. اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو اتنا فریکوینٹلی چینج ہوگا, آپ کا کیبنٹ اتنی فریکوینٹلی چینج ہوگی, یو وانٹ بی ایبل ٹو امپلیمنٹ سچ پالیسیز. ہم نے کلسٹر ڈیولپمنٹ انیشیٹو بہت محنت سے اسٹارٹ کیا, ہم نے انڈسٹریل سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے کام شروع کیا, بٹ دا پرابلم از وہ اسٹال ہو گیا, وہ آگے لے کے نہیں جا سکے. یہ جو الیکشن سائیکل والی ڈاکٹر امان اللہ نے بات کی, دس از اے پرابلم جو کہ ہم پوری اکانومی میں فیس کر رہے ہیں, رائٹ, کہ گورنمنٹ آتی ہے اور وہ آ کے مسائل گنواتی ہے, اس کا ملبہ وہ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم نے قرضے لینے ہیں. قرضے لے کے پہلے 1-2 سال وہ ان قرضوں کی ادائیگی واپس جو ان کی قسطیں دینی ہیں اس کے لیے وہ ایک جسے کہتے ہیں ایکسپینڈیچر ریڈکشن اور ریونیو ایکسپینشن پروگرام لاتے ہیں. جب وہ 2-3 سال ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ ہم اگلا الیکشن ہارنے لگے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار اس کو کرو سائڈ پہ, دوبارہ سے وہی خرچے کرو, وہی چیزیں کرو, اگلا الیکشن ہم نے جیتنا ہے. تو اسی لیے ہر جو جسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اینڈ پیریڈ ہوتا ہے اس میں سبسڈیز بھی انکریز کر جاتی ہیں, اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی انکریز کر جاتا ہے, اس میں جس کو ہم عام کہتے ہیں فیتے کاٹنا, وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کہیں پہ پلیٹ لگا دی اپنے نام کی, ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا, کہیں پہ اور کر دیا, بغیر دیکھے کہ کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیا اس کا فائدہ ہوگا اور کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں, جسٹ فار دا سیک آف الیکشنز. سو اب ہم جائیں گے آپ لوگوں کی طرف. آپ کے جو کویشچنز ہیں جو پوچھنا چاہیں اپنا پلیز ہاتھ کھڑا کریں, انٹروڈیوس کرائیں اور بتائیں کہ وہ سوال کس سے ہے. اور اگر آن لائن بھی کسی کے کویشچنز ہوں تو وہ آن لائن ریز ہینڈ آپشن کو یوز کریں, ہم آن لائن کویشچنز بھی لیں گے. اینی کویشچنز اوور ہیئر؟ جی بھی ہے. السلام علیکم. تھوڑا سا آپ ذرا کھڑے ہو کے سامنے آ جائیں تاکہ پینلسٹ کو نظر بھی آ سکے. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از عبد الباسط اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف UET لاہور. سر ہمیں پتہ ہے دا ورلڈ از شفٹنگ ٹورڈ گرین انرجی اینڈ گرین فیول. EV بھی ایک ٹائپ ہے اسی کی, اور پاکستان بھی ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ شفٹ کر جائے. لیکن اگر ہم اپنے الیکٹریسٹی کنزپشن پہ اور ہیلو ایم آئی آڈیبل؟ اگر منہ کے سامنے رکھے. تھینک یو. اگر ہم اپنی الیکٹریسٹی پروڈکشن پہ غور کریں تو وہ اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری ہاؤسز کو انف ہو, تو ہم کیسے EV کو جو ہے سپورٹ کر سکیں گے؟ اور سیکنڈلی اس کے لیے ایک الگ سے پورا ایک انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا EVs کو لانے کے لیے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہم اس انفراسٹرکچر کو لانے کے لیے کر رہے ہیں وہی انویسٹمنٹ ہم کسی جو آلٹرنیٹ گرین فیول کی ریسرچ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آئیدر کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے یا کوئی اور ریزن ہے. السلام علیکم. مائی نیم از اقصا اینڈ آئی ایم فرام LCWU. وی آل ٹاک اباؤٹ فیل آف لوکلائزیشن, لیکن ہم نے برین کی بات نہیں کی. جو پاکستان کے اسکل ورکرز ہیں, اسکل پروفیشنلز ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ کیوں پاکستان سے باہر جاتے ہیں, وہ باہر جا کے کام کرنا کیوں پسند کرتے ہیں. اور سیکنڈ, ہم سب انوویشن کی بات کرتے ہیں. انوویشن کنٹری میں کیسے لے کے آئیں؟ ہماری یوتھ کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ ہم پریکٹیکل اپلیکیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ آج بھی ریولیوشن آف آٹو موبائل کی بات کریں, ہم آپ کو 1000 آف سولر اور الیکٹرک آٹو موبائلس کے آئیڈیاز دے سکتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اپنے لیول پہ ہم لوگ اس کو ماڈلس میں کنورٹ کرتے ہیں. اب ان کو پریکٹیکل اپلیکیشن میں کنورٹ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اس کے لیے میرے خیال سے جو پاکستان کی ایگزسٹنٹ انڈسٹریز ہیں, پاک وہیلز, ٹویوٹا, سوزوکی, ان کو چاہیے کہ یہ ہمیں ویلکم کرے کہ ہم اپنے آئیڈیاز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر سکیں اس لیول کے, تاکہ وہ جو اپلیکیشنز ہیں, ہماری آئیڈیاز ہیں, وہ پریکٹیکل اپلیکیشن کے اندر کنورٹ ہو سکیں. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر مائی نیم از اسما نیم اینڈ آئی ایم آلسو فرام LCWU. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں آٹو موٹیو مینوفیکچرنگ کے بہت ایشوز آتے ہیں, تو ہم اسمبلنگ کی طرف جائیں. تو پاکستان میں ابھی تک ایز سچ, جہاں تک میری نالج ہے, اف آئی ایم رانگ, اسمبلنگ بھی ایز سچ میرے خیال سے ہو تو نہیں آٹو موٹیو انڈسٹری میں. تو اس میں ایسے کیا ایشوز آ رہے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں بھی کافی پیچھے ہیں؟ تھینک یو سر.
تھینک یو. ان تینوں پہ ہم کامنٹ لیں گے ہمارے جو پینلسٹ ہیں. بٹ سب سے پہلے جو سوال تھا جو یہاں سے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ ہمارا الیکٹریسٹی جنریشن کا پرابلم ہے. جیسے ڈاکٹر مان اللہ نے بھی ذکر کیا, پائٹ کی اس پہ انرجی سیکٹر پہ, پاور سیکٹر پہ اسپیسیفکلی ایک پوری بک لانچ ہوئی ہمارا جو انرجی ریسرچ سیکشن ہے اس کی. دیکھیے اس میں آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں, بٹ ایک چیز پاکستان کا ایشو اس وقت جنریشن کا نہیں ہے. ہمارے پاس جنریشنل کیپیسٹی جو ہے وہ ہماری پیک ڈیمانڈ سے بھی کافی زیادہ ہے. ہمارا ایشو ہے ٹرانسمیشن کا, اور اس وجہ سے چاہے ہم بجلی زیادہ بنا بھی لیں, کیپیسٹی ہو بھی صحیح, ہم اس کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. اور جو جنریشن کے ریلیٹڈ باقی اس کے اکنامک ایشوز ہیں وہ ایک کمپلیٹلی الگ بحث ہے. بٹ ناؤ اوور ٹو دی پینلسٹ. ڈاکٹر علی, پہلے اگر آپ جواب دینا چاہیں سوالوں کا. پہلے تو سارے کویشچن بہت ہی اچھے تھے. تو پہلا کویشچن تھا گرین فیول کو لے کر کے. گرین فیول پہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, اس کی کنزمپشن پہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو گرین فیول بنانے پہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, اس کی کنزمپشن پہ بھی ہونی چاہیے. تو کنزمپشن کیسے ہو سکتی ہے؟ تھرو این EV سسٹم وچ از ایزیئر ٹو اڈاپٹ دین این انجن. Why? Because you need a chassis, you need a motor, you need a battery. You only need 3 things. اب ٹیسلا بھی جب ٹیسلا نے گیگا فیکٹری بنائی ٹو ڈو واٹ؟ ٹو میک لیتھیم آئن بیٹریز. اور اس سے پہلے وہ کہاں سے حاصل کر رہا تھا؟ اٹ واز امپورٹنگ فرام پیناسونک. سو EV adoption, making a vehicle is also important, and having a green fuel. Pakistan before had hydroelectricity. Now with the larger innovation with solar, we can have industrial scale of solar energy conversion. So both things should be a priority. Second question was brain drain ہو رہا ہے, ideas جا رہے ہیں, practical کوئی convert کر دے. ٹھیک ہے, اب برین ڈرین ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. پیپل کم اینڈ گو فرام پاکستان اینڈ دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس. ٹھیک ہے نا, اٹس ویری آج کل کا اٹس ویری گلوبلی کنیکٹڈ. ایون اف یو ناٹ گوئنگ فرام پاکستان, یو کین ایزیلی ورک ہیئر ان پاکستان فار سم انٹرنیشنل کمپنی. سو برین ڈرین اے کانسیپٹ ہیز چینج اے لاٹ. سو آئیڈیاز ہیں, ان کو پریکٹیکل کنورژن. فار ایگزامپل MIT کا موٹو, ان کے کیا موٹو ہے ان کا؟ مائنڈ اینڈ ہینڈ. That you need to think and then you need to make this thing. Those both things, yani the ability to think, the cognitive level and the psychomotor that you're able to nut page kar sakte ho, both things are very important. Third question was assembling issues. What is stopping assembling, kya ho rahi hai? So when was automotive industry became a global thing? In 1912 when Henry Ford made the first assembly line. 1912 میں انہوں نے اسمبلی لائن بنائی تھی, اور ہم کس سال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ٹویوٹا نے کیا کیا؟ انہوں نے لین مینوفیکچرنگ کی, دے ریڈیوسڈ ویسٹ. سو دیز تھنگز ہیو آلریڈی بین ڈن اے لانگ ٹائم بیک. وی اونلی نیڈ ٹو کاپی دیم. اٹس ناٹ کاپی پیسٹنگ جو سائمنٹو میں ہوتی ہے, اٹ از کاپی پیسٹنگ آف ٹیکنالوجی دیٹ از آل اراؤنڈ اس. سو دیٹ از اٹ فار می. ڈاکٹر عابد. اوکے, اسٹارٹنگ فرام دی فرسٹ پوائنٹ, EV الیکٹریسٹی کا پرابلم تو ہے, جیسے شاف نے بھی بتایا. ہم پائٹ کافی ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ. مجھے لگتا ہے 2 مین چیزیں. ایک تو لاسز ہے, الیکٹریسٹی تھیفٹ بھی بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے. لاسز تو پھر لاسز کی کہانی تو پھر بہت ہی لمبی ہے. آپ لاسز گریڈ سے اسٹارٹ کریں, ٹرانسمیشن لائن پہ آئیں, اپنے ٹرانسفارمر پہ جائیں, پھر اگر آپ نے پاکستان کیبل نہیں لگائی ہوئی تو پھر گھر کے اندر جو لاسز ہو رہے ہیں وہاں تک جائیں. لاسز اور الیکٹریسٹی تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس پاور جنریشن کیپیسٹی نہیں ہے اور ہم گاڑیوں کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی پہ نہیں چلا سکتے. وی کین ڈو دیٹ اگر ہم اپنے الیکٹریسٹی کا نظام ٹھیک کر دیں. دا آنسر آف فرسٹ کوشچن. دوسرا برین ڈرین. برین ڈرین میں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے برین ڈرین؟ آپ 7% سے تو نہیں گرو کر رہے ہو کہ سب یوتھ کو امپلائمنٹ مل جائے گی. اوبویسلی آپ نہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, آپ میں سے 1/3 تو ویسے ہی انمپلائڈ ہو جائیں گے یونیورسٹی کی ڈگری کرنے کے بعد. یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. اور وہ جو 66% امپلائڈ ہیں بھی, ان میں بھی آپ کے 40-45% انڈر پیڈ ہوں گے. سو واٹس دا پرابلم ود دی برین ڈرین؟ تو برین ڈرین از اے گڈ تھنگ اور بیڈ تھنگ. اگر ہم گڈس کو نہیں ایکسپورٹ کر سکتے, سروسز کو کر لیں بھائی, لیبر کو ایکسپورٹ کر دیں. یو نیڈ منی فارن کرنسی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ برین ڈرین کوئی بہت بڑا پرابلم ہے. آئیڈیاز آر ناٹ انف.
یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنا, پریکٹیکل اس کا کرنا, اینڈ دین مارکیٹ اٹ, سیلیبل بنانا. اگر وہ آئیڈیا اتنا آپ کے پاس ہے, پوری دنیا کے پاس آئیڈیاز ہیں, وہ پہلے آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں, دین اس کو پھر صرف بنانا نہیں ہوتا, پھر اس کو مارکیٹ کرنا. مارکیٹنگ از دا موسٹ کروشل کمپوننٹ. کیا وہ اتنی افورڈیبل پرائسز پہ آئے گا کہ جس پہ عام بندہ خرید پائے گا, اس کا مارکیٹ کیا ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ. سو دیر آر ڈفرینٹ اسٹیجز, سب اسٹیجز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسمبلیز کے ایشو, اسمبلنگ جو, اب اسمبلنگ از ناٹ بیڈ تھنگ, میں اس کے کوئی خلاف نہیں ہوں. دنیا نے کیا ہے. موبائل فون کی بات کریں, ویتنام نے کیا ہے, مطلب آپ کی 20 بلین سے زیادہ کا ان کا موبائل کا ہے, اسمبلنگ سے ہی کیا. لیکن پھر انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے وہاں پہ, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اکانومی ہے, جو باہر سے انویسٹر آ رہا ہے اس کے لیے بزنس کرنے کے لیے انوائرمنٹ ہے. دیر آر ملٹیپل تھنگس. تو صرف اسمبلی والا ایشو یہ نہیں ہے کہ اٹس ود ان دا فارم یا ود ان دا پلانٹ, اٹس لائک ود ان اے کنٹری وٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ, میکرو اکنامک انڈیکیٹر. تو اٹس مور کمپلیکس دین واٹ اٹ لکس لائک کہ ود ان فارم. ڈاکٹر امان اللہ. مچ میں بریفلی پہلے تو ہمارے ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی بات کر لی. میں کوشچن نمبر 2 اور 3 پہ تھوڑا فوکس کرنا چاہوں گا. آپ نے جو بات کی میرے خیال میں برین ڈرین کے حوالے سے, ایک نمبر 1 آپ یہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. آپ کی جو لائف لائن ہے پاکستان کی, جس کو آپ فوریکس کا ذکر آتا رہتا ہے, جی ہمارے ریزروس $13 ارب ہو گئے, 20 ہو گئے, 30 ہو گئے, ایکسیٹرا. آپ کے پاس جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں نا فرام اوورسیز پاکستانیز, دیز آر اراؤنڈ $25 to $30 billion. دس از یور لائف لائن. ٹھیک ہے, وہ آپ کو لائف لائن پرووائڈ کریں. بٹ دا پرابلم از وہی $25 to $30 billion آپ آئل امپورٹ میں واپس بھجوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. آپ جتنا یعنی دنیا ہے نا, ایک گلوبل ولیج کا کانسیپٹ آیا ہوا ہے, بنی ہوئی ہے بہت عرصے سے. جب ہم نیوزی لینڈ میں تھے, وہ یعنی اوورسیز ایکسپیرینس کے لیے لوگ امیریکنز, یورپینس نکل جاتے تھے, دنیا گھومتے تھے. میں پنجاب گورنمنٹ جوائن کیا میں نے, تو میرے پاس جو آفیسرز آتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ میں بھجوا دو, ہم نے اپنے گھر میں رہنا ہے. اور یار تم جب اپنے گھر میں رہو گے, اپنے ڈسٹرکٹ میں رہو گے, تم نے لا کے کیا ترقی کرنی ہے, کیا تم انوویشن لے کے آؤ گے یہاں. میں کہتا تھا جاؤ جا کے چائنا دیکھو, سنگاپور دیکھو, زبردستی ان کو گھروں سے نکال کے, آفس سے نکال کے کک آؤٹ کرنا پڑتا ہے, جا کے ٹریننگ لو, دیکھو چیزوں کو. تو اسکلز ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. دس از ناٹ برین ڈرین. آپ جائیں پوری زندگی نہ گزاریں, 5 سال 2 سال 4 سال سیکھ کے آئیں, کام کر کے آئیں, دنیا میں دیکھیں کام کس طرح ہوتا ہے. ایک تو نمبر 1 یہ میں نے جس طرح آپ کو اگزامپل دی کہ اسکل کا ہمارا سیکٹر بہت ویک ہے, بہت ویک ہے. ہم لوگ ہیں نا, ہمارے پاس جو یوتھ بل جا رہا ہے, ہمیں جب تک ان کو ہائی اسکل کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے اپنے کیا کہتے ہیں جو بھی ہیومن ریسورس کو, وی وانٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. ہم تو انہیں تو پھر چیپ لیبر پہ ہی جانا ہے. آپ کا جس طرح میں نے بات کی تھی, آپ کو پنجاب تیانجل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہم نے بنانے کی کوشش کی, ہم نے یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول بنانے کی کوشش کی, راولپنڈی میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجیز پیدا ہوں, اسکلز ڈیولپمنٹ دیں ہم لوگوں کو, تاکہ وہ یہاں پاکستان میں بھی بینیفٹ ہو. چائنا آتا ہے لائٹ انجینئرنگ آٹو موبائل لے کے, آپ کے پاس کیا وہ اسکل سیٹ ہے کہ آپ ان اسپیشل اکنامک زون میں کام کر سکیں. ہم لوگ ایون کہ آپ اپنے اسپیشل اکنامک زونس کو لے لیں, ہم نے جو بزنس کیس اسٹڈی تیار کی, فیزیبلٹی اسٹڈی کی 3000 ایکڑ کی, اس میں تقریباً $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم کر رہے ہیں. اس میں جو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہونی تھی دیٹ واز اراؤنڈ 242,000 ایک 3000 ایکڑ کے اندر. تو یہ وہ چیزیں جس کو ہمارے یوتھ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. میں بھی بات کرتا ہوں لائک میرے پاس کیا اسکل ہے, میں نے ایک اکنامکس کی ڈگری لے لی ہے, ایم فل اکنامکس کا قائد سے کر لیا, پی ایچ ڈی کر لی. میرے پاس کوئی اسکل سیٹ وہ والا نہیں ہے کہ جو میں اپنے وہ نیکسٹ کوشچن پہ میں آتا ہوں. انہوں نے پھر بات کی وہ آئیڈیاز کی. آپ کے کتنے آئیڈیاز سکسیزفل ہوتے ہیں؟ اسٹارٹ اپ سے آپ پوچھیں, چیک کریں کتنی پرسنٹیج آپ کی سکسیزفل ہوتی ہے. تو اس کے بعد آپ کو وہی بات وہیں آ جاتی ہے جو ہم نے پہلے سیشن میں اسٹارٹ کی تھی. یو نیڈ اے میسو انویسٹمنٹ
ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. آپ کی جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ 5% آف دیئر GDP دے آر اسپینڈنگ آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ جس میں سے 70% شیئر کس کا ہے؟ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کا. دے آر کولیبریٹنگ ود دا ایکیڈیمیا سے وہ بچوں کو وہیں سے اٹھا لیتے ہیں, انڈسٹریز وہیں سے اٹھا لیتے ہیں. آپ لمس کے ماڈل لیں, آپ اور بڑی یونیورسٹیز کا ماڈل لیں, وہ بچوں کو فائنینس بھی کرتے ہیں, ان کی پوری اسٹڈی کو فائنینس کریں گے اور پھر وہیں سے اٹھا کے اپنی انڈسٹری میں ڈال دیں گے. سو دیز آر دا ماڈل وی نیڈ ٹو ورک آن. اور اس پہ گورنمنٹ کو اننیسیسریلی, فار ایگزامپل ہمیں پرائم منسٹر فارمر تھے ایک, ان کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر آئے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی بنا دو. ہمارے جو HED اور HEC ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے تونسا میں بنانے لگ گئے. ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھائیں گے, پاکستان اسٹڈیز پڑھائیں گے, پولیٹیکل سائنس پڑھائیں گے, انگلش پڑھائیں گے. اور یار تونسا کے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. تونسا یا آپ کی جو سدرن بیلٹ ہے دیٹ از بیسیکلی کانٹینٹ اور ایگری بزنس انٹینسو. آپ ان کو ان چیزوں میں ٹرین کریں جہاں ان کی زمینوں کو, ان لوگوں کو انڈسٹری کا فائدہ ہو. سو ہمارا پورا کا پورا سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جس کی میجر ریسٹرکچرنگ اور اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, جس پہ IMF کا اگر ایک آدھ پروگرام ہم لیٹر ان اسپرٹ میں بھی امپلیمنٹ کر لیں. کبھی سکسیزفل کوئی بھی ملک نہیں ہوا IMF کے پروگرام کے انڈر, بٹ اینی وے شاید ہمیں کرنا پڑے. تھینک یو ڈاکٹر امان اللہ, تھینک یو ڈاکٹر عابد, تھینک یو ڈاکٹر علی. اس سیشن میں بھی ہم نے کوشش کی کہ جو آٹو انڈسٹری کے اندر جو مسائل ہیں, یعنی کہ اوور آل انڈسٹری کے بعد ہم اس کے سب سیکٹرز میں دیکھیں اور پالیسی کو اینالائز کر سکیں, تو ہم نے اس کی کوشش کی. تھینک یو ٹو آل دا پینلسٹ, تھینک یو آل.